قوم خود اپنی مدد نہیں کرتی تو اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا، ان کی حالت نہیں بدلتا۔ اگر پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں، اب میرے جو ایک تجزیہ ہے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ کہ عوام آرام سکون سے بیٹھ گئی ہے۔ 8 فروری کو نکل گئی باہر، ووٹ دے دیا، اس نے بہت سنگین حالات میں دیا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے دیا، انہوں نے اپنے سر سے ایک بوجھ اتار دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہمارا جو کام تھا وہ صرف ووٹ دینا تھا، ووٹ ہم نے دے دیا، اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اب ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور عوام اس چیز کی عادی ہے، وہ کہتی ہے یہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ووٹ میں دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ اس دفعہ ان لوگوں نے ووٹ تو دے دیا، لیکن اس دفعہ جو مزاحمت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ووٹ دینا ہی ہے، کیونکہ ہمیشہ لوگ ووٹ دیتے نہیں تھے نکل کر، اس لیے ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس دفعہ اگر احساس نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی لوگوں کا نکلنا ہے، جو انہوں نے ووٹ دیا ہے نکل کر، ان کو یہ درد ہو رہا ہے کہ ہم نے دیا تھا اس دفعہ، ہر دفعہ کی طرح ہمارا ووٹ خود سے نہیں ڈل گیا تھا ہمارے جائے بغیر، اس دفعہ ہم نے دیا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کو دیا تھا، وہ شخص کیوں نہیں آیا، وہ شخص کیوں نہیں آیا۔ تو ساتھ میں دیکھیں ہم لوگوں کا جو میں نے ایک تجزیہ کیا ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو غریب عوام ہے یا جو بھی مشکلات کا حالات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی باہر سے مدد آ جائے، ہم خود سے بیٹھ کر صرف جو ہے وہ آرام سے چلے کاٹ لیں گے، گالیاں بک لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ ہم ابھی بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہو گئے، پی ٹی آئی کے ورکرز ہو گئے، وہ سب اوورسیز کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر بیرونی امداد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے پاس ایک چھوٹا سا جو ہے یہاں پر جو پچھلے سالوں میں جب ریجیم چینج پاکستان میں ہوا ہے، 3 سالوں میں یا 3-4 سالوں میں، ہم نے جہاں جہاں دیکھا کہ جہاں جہاں بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، عوام کا حق لوٹنے کی کوشش کی تھی، بغاوت عوام نے نہیں کی تھی، بغاوت جو ہے ان جو ہے وہ تھے عوامل تھے جنہوں نے عوام کا حق لوٹنے کے لیے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں پر عوام انقلاب لے کر آئے، انہوں نے اس کو نہیں سازش کو جو ہے کامیاب ہونے دیا۔ اگر دیکھا جائے تو بولیویا، کیا وہاں پر کوئی بیرونی مدد آئی 2024 میں؟ فوج نے وہاں پر بغاوت کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی اور حکومت برقرار رہی۔ کس نے کوئی باہر سے کوئی یونائٹڈ نیشن نے کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، کوئی نہیں بھیجتا۔ بولیویا کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے یہ بغاوت ناکام کی اور وہ ڈٹ گئے، فوج کے سامنے ہی ڈٹ گئے اور انہوں نے ناکام کر دی۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ مڈغاسکر کو دیکھیں آپ، مڈغاسکر میں سال 2025 میں نوجوانوں کے بڑے احتجاج کے بعد فوج نے صدر کو ہٹا دیا تھا اور عبوری حکومت قائم کی، ٹھیک ہے نا، وہاں سے کوئی بیرونی جو ہے وہ امداد نہیں آئی، ٹھیک ہے، مڈغاسکر میں فوج اچھی تھی اس لیے انہوں نے عوام کا ساتھ دے دیا، لیکن بولیویا میں تو ایسا نہیں تھا نا، فوج نے ہی وہ کیا تھا سارا جو ہے سچویشن 19-20 کے فرق سے پاکستان جیسی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سری لنکا میں جو کچھ ہوا 2022 میں، معاشی بحران کا ایسے ہی حال تھا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے پریشان ہو کر، کیونکہ ظاہر ہے آپ کہاں جا کر کھائیں گے۔ لوگ ہمارے پاکستان میں لوگ خود کو مار رہے ہوتے ہیں، گھر میں عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہڈیاں توڑ رہے ہیں، آئے دن کوئی جو ہے اپنی رسی لگا کر لٹک رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے۔ اس طرح سے کیا ظلم ختم ہو جائے گا؟ آپ خود کو مار کر یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو مار کر آپ کیا کر لیں گے؟ اپنی موٹر سائیکلیں جلا کر آپ کیا کر لیں گے؟ اس کے بعد پیرو میں ہوا، پیرو میں انقلاب آیا، کون سی بیرونی ان کے پاس مدد آ گئی؟ کون سی؟ انہوں نے بھی تو خود اپنے لیے اسٹینڈ لیا۔ کیا ان کے سامنے جو طاقتیں تھیں وہ پاکستان میں جو کھڑے لوگ ہیں ان سے زیادہ بڑی طاقتیں تھیں، یا ان سے کم طاقتور وہ لوگ تھے کہ وہ جو ہے عوام نے ان کو سرنڈر کروا دیا؟ سوچنے کی بات ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ 90% سے زیادہ جو عوام ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا،
اصل میں دیکھو دو ٹانگیں توڑ رہے ہیں، بیویوں کو قتل کر رہے ہیں، خود پھانسی کا پھندا لگا رہے ہیں.